ایک بندے کا نام ہے عثمان ابن حویرث، عثمان ابن حویرث، اور دوسرے ہیں عبید اللہ بن جحش، تیسرے بندے ہیں زید بن عمر بن نفیل، اور چوتھے بندے ہیں ورقہ بن نوفل۔ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو جو اصطلاح جو استعمال کی گئی نا ٹرمینالوجی، ان کو حنیفیین کہا جاتا ہے۔ وہ بندے یعنی حنیف یعنی وہ نہیں کہ جو ہمارے ہاں جو ایک وہ طبقہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ حنیفیین، وہ نہیں بات ہو رہی۔ حنیفیین کا یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ یعنی یکسو ہو کے جو ملت ابراہیم پہ جو ہے they were on to that دین، کہ ملت ابراہیم کو وہ فالو کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو پہلے تین میں نے آپ کو بتایا نا کہ عثمان بن حویرث اور عبید اللہ بن جحش اور اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل، یہ لوگ اس کشمکش میں تھے کہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ یار اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا، معاشرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ کہیں بھی ہمیں جو ہے نا وی کین ناٹ سی دا لائٹ، یار روشنی نظر نہیں آ رہی، کہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایک گائیڈنس مل جائے کہ یار جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یار واقعی یہ چیز جو ہے نا یہ چیز ٹھیک ہے۔ بندے کی اگر فطرت سالم ہے نا تو اس کو برائی نظر آتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اچھا اگر ایک بندہ ایسا ہونا کہ خود ہی یعنی مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو وہ پھر اس کو ذرا سا بھی ایک جھلک دکھا دی جائے نا تو وہ خود چل کے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے یہ اسی پہ جو ہے ہم چل لیتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہماری اکثریت، I'm not talking about نان مسلمس، مسلمانوں کی بھی اسی چیز کو فالو کر رہی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ان میں سے جو تین جو پہلے بندے میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوشش کرتے کرتے، یہ نہیں کہ وہاں پہ لوکل کمیونٹی میں کبھی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کیا ہی کیا، دے ٹریولڈ۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس جو ہے بڑی کوئی 5 اسٹار یا لگژری کارز تھی اور بڑے روڈز بڑے پیوڈ تھے اور سیدھا گئے شام میں گئے یا کوئی ادھر کبھی عراق میں چلے گئے اور کبھی یہاں پہ جو ہے پتہ کیا کہ یار کوئی یہاں پہ کوئی چیز ہے جو کہ ہمیں بینیفٹ دے سکے۔ نہیں، انہوں نے سفر کیا فار واٹ؟ کیا مال کمانے کے لیے؟ کیا اور کوئی پرپس کے لیے؟ شادی کے پرپس کے لیے؟ نہیں، حق کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ راستے میں ہی جو ہے سفر میں ہی فوت ہو گیا۔ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں۔ ایسے نہیں ہے کہ راستے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ میں جو ہے ایک موٹل آ گیا اور پیٹرول اسٹیشن آ گیا، وہاں پہ آپ کو پانی بھی دستیاب ہے، کھانے پینے کی بھی چیزیں مل جائیں گی اور پھر آپ ٹھیک ہے وہ کر کے ریلیکس ہو کے اور پھر جو ہے اپنا ریفل کروا کے فیول اور آپ پھر چل گئے اپنے جرنی کے لیے۔ نہیں، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ۔ بہت دفعہ پانی نہیں ملتا تھا، بہت دفعہ وہاں پہ جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ لوٹ لیتے تھے آپ کا سارا مال، اور پھر اگر مال لوٹ لیا تو پھر آپ نہ آگے جانے کے لائق ہے نہ پیچھے جانے کے لائق ہے، then you're gone۔ تو یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سفر میں لوگ جو ہے اپنی جان جو ہے اسے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ تو دے ٹریولڈ، اور کرتے کرتے ہوا کیا، پہلے تین بندوں نے دے ایکسیپٹڈ کرسچینٹی، اور وہاں پہ کرسچینٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ توحید باقی تھی، تو اٹ میڈ سینس ٹو دیم۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرسچینٹی جو ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے یہ تو اسے بہت بہتر ہے۔ تو ان میں سے دو بندے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے اتنی یعنی ہسٹری میں آپ اتنا پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں۔ ورقہ بن نوفل کی اگر بات کی جائے نا تو وہ تو اس ہی وینٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا سٹارٹ کر دیا۔ ہی ایون لرنڈ ہیبریو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہیبریو میں لکھنا سٹارٹ کر دیا، جو ان کی انجیل ہے تو وہ لکھتے تھے۔ ہی واز لائک اے اسکالر ان کرسچینٹی۔ تو وہ انہوں نے جو ہے نا پھر انہوں نے کرسچینٹی کو ہی اپناتے ہوئے پھر جو اپنی زندگی کو اس پہ جو ہے صرف کر دیا۔ اور ایکسیپشن کیا تھی؟ زید بن عمر بن نفیل کی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کرسچینٹی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، زید بن عمر کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو کلین تھا، قبیلہ تھا، ہی واز فرام بنو عدی۔ بنو عدی جو قبیلہ ہے اس میں سے ایک بہت بڑی ہستی ہیں جو بنو عدی میں سے تھے، کون تھے؟ حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہی واز آلسو فرام بنو عدی۔ اور ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زید بن عمر، ان کے والد کا نام عمر تھا بن نفیل، یہ عمر بن خطاب کے فرسٹ کزن تھے۔ عمر بن خطاب بن نفیل، یعنی ان دونوں کے جو دادا تھے نا گرینڈ پیرنٹ وہ سیم تھے، گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، تو کزنز لگے آپس میں۔ اچھا پھر کیا ہوا، زید بن عمر کے دو بچے تھے،
ایک سعید بن زید اور یہ وہ سعید ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی تھی عاتکہ بنت زید، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ریفرنس میں آپ کو دوں گا۔ اچھا، نریشنز بتاتی ہیں کہ ایک بار ابو بکر جو ہے نا، ابو بکر یہ بتا رہے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط ہے، وہ ایک شاعر ہے، وہ آتا ہے اور جو زید بن عمر ہے نا، ہی از جسٹ انکلائننگ ٹورڈز کعبہ، کعبہ کے پاس ایسے بیٹھے ہیں اور ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، اور امیہ کہتے ہیں کہ ہاں خیر کے متلاشی، او سیکر آف دا ٹروتھ، کیا بنا، کوئی چیز ملی، کوئی سراغ ملا، کوئی چیز، کوئی حقیقت ملی ہے کہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اب میں ہی جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار سبحان اللہ کہ ان کی یہ جو سرچ تھی، جو اتنا یعنی ایکسٹینسو سرچ کر رہے تھے، یعنی سب کو پتہ تھا کہ یار یہ کسی نہ کسی کو یعنی تلاش کر رہے ہیں، حق کی تلاش میں ہیں۔ تو پھر زید جواب دیتے ہیں کہ یار کچھ ملا تو نہیں ہے ابھی تک، لیکن میں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، میں نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر لی، لیکن I don't know what's going on۔ تو پھر امیہ کہتے ہیں کہ میری بات تم یاد رکھنا کہ جو آنے والا نبی ہے نا، وہ یا تو تمہارے قبیلے میں سے ہوگا یا تو وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں جب when I heard this تو میں فوراً ہی اٹھا اور میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔ تو وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو اس کے بعد یعنی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ people knew that what زید was into۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ تو میں نے ان کی بات کی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے، انہوں نے بھی یعنی بیفور ہی گاٹ دا پروفٹ ہوڈ، نبوت سے پہلے بھی انہوں نے بھی کبھی جو ہے نہ بتوں کی پوجا کی، نہ انہوں نے کبھی حرام جو ہے کھایا، نہ جو ہے کوئی اڈلٹری کے پاس گئے، نہ شراب کے پاس گئے۔ تو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ایسی ہی ہے، اور ابو بکر نے بھی کبھی جو ہے کبھی بھی حرام کے پاس نہیں گئے۔ اینڈ ہی سیز کہ ون ٹائم my father took me to the temple جہاں پہ بت ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی بھی یعنی جوانی کو پہنچا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے معبود، ان کی جو ہے عبادت کرو، پوجا کرو۔ تو ابا جی باہر چلے گئے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دو، اینڈ ہی نیور رسپونڈیڈ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے کپڑے دے دو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اگین خاموشی، سائلنس۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہاں سے پتھر اٹھایا، اس کو مارا رکھ کے وہ بت کو میں نے توڑ دیا۔ اور پھر میں نے جو ہے یہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار یہ بت جو ہے نا یہ حقیقی خدا نہیں ہو سکتے۔